أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داماد۔ بات شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ ایک بہترین داماد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سسرالیوں سے اور اپنی بیوی کے رشتہ داروں اور تعلق داروں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہو، ان کا ادب و احترام کرتا ہو، ان کا پاس و لحاظ رکھتا ہو، ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرتا ہو، اسی طرح با اخلاق ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، با حیا ہو، بد اخلاق نہ ہو، بد تہذیب نہ ہو، بد کردار نہ ہو، بد زبان نہ ہو، بد طینت نہ ہو، ان پر لعن و طعن اور طعن و تشنیع کے تیر نہ برساتا ہو، ان کے مال و جائیداد پر نظر رکھنے والا نہ ہو، رشوت خور نہ ہو، جہیز کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو، ان کے مال و جائیداد کو ہڑپنے کے لیے بیوی کو ستاتا نہ ہو، تکلیف نہ دیتا ہو، اس پر ظلم و بربریت، خوریزی و صفا کے، درندگی و سویت کے پہاڑ نہ توڑتا ہو، اور رشتہ داری کو نہ توڑتا ہو، یعنی قطع رحمی نہ کرتا ہو، الغرض اپنے کسی بھی قول و فعل اور عمل و کردار سے ذرہ برابر بھی، ادنا سے اور معمولی بھی ان کی دل آزاری اور دل شکنی نہ کرتا ہو۔ بحیثیت داماد کے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو سے ایسے خوبصورت اور خوشگوار نمونے ہمارے لیے چھوڑے ہیں جو پوری انسانیت کے لیے عبرت و موعظت کے جواہر پارے اور لال و گوہر اپنے اندر رکھتے ہیں، اور پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے ہی داماد نہیں تھے، بلکہ آپ مشرکوں کے بھی داماد تھے، آپ یہودیوں کے بھی داماد تھے، آپ نصرانیوں کے بھی داماد تھے۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ ہی آپ حسن سلوک کا معاملہ کرتے تھے، بلکہ جو آپ کے سسرال والے تھے، ان کے جو تعلق دار تھے، ان کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کا بہت ہی شاندار اور نرالا رویہ اپنایا کرتے تھے۔ آپ ان کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے، ان کو گفٹ پیش کیا کرتے تھے، اور اپنی ازواج کو تحفے تحائف دینے کے لیے آپ ابھارا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے سسرالی رشتہ داروں کو آپ کے پاس آنے جانے کی بلا تکلف اجازت تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی خدمت میں لایا گیا، پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا ان کو کیوں تکلیف دی گئی، میں خود ہی ان کے پاس چلا جاتا۔ اسی طرح آپ کے سسر ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے تھے، آپ کے سخت ترین دشمن تھے، ہر جنگ میں انہوں نے سپہ سالاری کا کردار ادا کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، اس کو بھی امان ہے، اس کے لیے بھی سلامتی ہے۔ ایک موقع پر حسانہ مزنیہ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دیر تک انہوں نے گفتگو فرمائی۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ عورت کون تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے یہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ اللہ اکبر! سسرالی رشتہ داروں کی سہیلیوں کا بھی، سسرالی جو رشتہ دار ہیں یا آپ کی ازواج جو ہیں ان کی سہیلیوں کو بھی آپ نے اس قدر احترام فرمایا، اس قدر ان کا پاس و لحاظ کیا۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت حالہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی،
انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اجازت طلب کرنا یاد آ گیا۔ آپ خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور فرمایا، اے اللہ، یہ تو حالہ ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک لونڈی، ایک باندی آزاد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا کہ اس کو اپنے ماموں کو دے دیتی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ کیا اچھا ہوتا کہ اپنی بہن کو دے دیتی، وہ اس سے فائدہ اٹھاتی تو تمہارا اجر اور زیادہ بڑھ جاتا۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبتی بہن کا بھی کس قدر خیال فرما رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سسرالی رشتوں کا اور سسرالیوں کا آپ کس قدر خیال اور کس قدر پاس و لحاظ فرمایا۔ ایک موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا زار و قطار رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حاضر ہوئے اور دیکھا کہ رو رہی ہیں۔ فرمایا، صفیہ کیا ہوا، کیا ماجرا ہوا؟ حضرت صفیہ نے کہا، یہ اللہ کے نبی، زینب کہہ رہی تھی کہ ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتی رشتہ ہے، اس لیے ہم فضیلت میں تم سے بڑے ہوئے ہیں، تو فضیلت میں ہمارا برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے تبھی فرمایا، اے صفیہ، تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ تم ہم سے فضیلت میں کیسے بڑھ سکتی ہو، حالانکہ میرے باپ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور میرے شوہر، میرے خاوند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین گرامی، اس واقعے میں معاشرتی زندگی کا ایک عجیب و غریب نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے جذبات کا خیال فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنی بیوی کے خاندان والوں کا اکرام بھی فرما رہے ہیں، تاکہ ایک بیوی کو احساس ہو، ایک بیوی کو معلوم ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مجھے سے محبت نہیں کرتے، صرف میری ہی عزت نہیں کرتے، بلکہ میرے گھر والوں اور میرے خاندان والوں سے بھی محبت کرتے اور ان کی بھی عزت کرتے ہیں۔ حضرت جویر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر جب بنو مستلق کو شکست ہوئی اور ان کے لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا تو ان میں حضرت جویر رضی اللہ عنہ بھی تھی، چنانچہ اپنی کتابت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا اور ان سے نکاح کر لیا، اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ بنی مستلق میں جویریہ کے قبیلے اور خاندان کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو آزاد کر دیا جائے۔ بس پھر کیا تھا، صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا کہ حضرت جویریہ سے آپ نے نکاح فرما لیا تو اس خوشی میں تمام بنو مستلق کے قیدیوں کو انہوں نے آزاد فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ہیں۔ مصر کے بادشاہ مقوقس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ کے ان کو پیش کیا تھا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ انہی کے وطن سے پیدا ہوئے تھے۔ فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب مصر کو فتح کیا تو وہاں کے پادری ڈر گئے، سہم گئے، پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ بڑھتا جائے گا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، آپ کو ڈرنے کی اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، امن و آشتی اور سکون و شانتی کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے کہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ دامادی کا رشتہ ہے۔ پادریوں نے جب یہ بات سنی تو وہ خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور بیک آواز انہوں نے کہا کہ جو شخص اتنی دور کی رشتہ داری کا بھی خیال رکھتا ہو، اتنی دور کی رشتہ داری کا بھی پاس و لحاظ رکھتا ہو، وہ نبی ہی ہو سکتا ہے، عام انسان نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین گرامی، بحیثیت داماد کے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں، آپ کے اسوے کو، آپ کے حسن سلوک کو اپنے سامنے رکھیں، اور اپنے معاشرے کے اندر ایک بہترین داماد کا کردار ادا کریں۔ ہم جہاں اپنے نسبی رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، وہی اپنے نسبتی
رشتہ داریوں اور سسرالیوں کا بھی خیال رکھیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب